صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے. حالانکہ قرآن کریم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت سی کتابیں نازل کی، لیکن وہ کتابیں اپنی صحیح حالت میں آج موجود نہیں ہیں. لیکن قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے کہ جس دن سے قرآن نازل ہوا اور جس حالت میں نازل ہوا اس دن سے اسی حالت میں آج تک موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ اسی حال میں موجود رہے گا. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے جس کے اوپر ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے. اگر کوئی خدا نہ خواستہ قرآن کریم کا انکار کر دے یا قرآن کریم کا انکار نہ کر کے قرآن کریم کی کسی ایک سورت کا انکار کر دے
اور سورت کا بھی نہ کر کے قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کر دے تو وہ بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شخص اگر رد و بدل کرنا بھی چاہے تو کر نہیں سکتا۔ قرآن کریم کی کسی صورت کو اگر کوئی بدلنا چاہے، کچھ کا کچھ کرنا چاہے، تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ حتیٰ کہ قرآن کی کسی صورت کو بدلنا، قرآن کی کسی آیت کو بدلنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ قرآن کے ایک حرف کو یا ایک زبر زیر پیش کو بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے۔ اور قرآن کریم کے اوپر ہر زمانے میں لوگوں نے حملہ کیا ہے۔ ہر زمانے کے اندر لوگوں نے قرآن کریم کو مٹانے کی، ختم کرنے کی کوششیں کی، لیکن وہ سب کے سب خود ختم ہو گئے۔ قرآن آج بھی موجود ہے، اور اس زمانے کے اندر بھی قرآن کو ختم کرنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن پہلے زمانے میں، پہلے دور میں قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کفار کرتے تھے، یہودی، نصرانی، لیکن بدقسمتی سے آج قرآن کے خلاف وہ لوگ بھی حملہ آور ہیں جنہیں لوگ مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ یہ ہے افسوس کی بات، جن کے نام مسلمانوں جیسے ہیں، جن کا رہن سہن مسلمانوں جیسا ہے، لیکن اللہ تعالی نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا اور خود اللہ تعالی نے اس کا ذمہ لیا ہے۔ دیکھو، قرآن سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، اللہ نے کسی کتاب کی ذمہ داری نہیں لی تھی، اس لیے وہ کتابیں خرد برد ہو گئی۔ آج ان کتابوں کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ کتاب سامنے رکھی جائے، اس میں اللہ کا کلام کتنا ہے اور دنیا والوں کا کلام کتنا، اس کی تمیز نہیں کی جاتی۔ کیا اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا، کیا لوگوں نے اس کے اندر شامل کر دیا، اس کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ قرآن کریم واحد وہ کتاب ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اللہ اس کو قیامت تک باقی رکھے گا۔ اچھا، قرآن کریم کی حفاظت کس طریقے سے ہوگی اور کس طریقے سے ہو رہی ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آج کتاب کی شکل میں، یعنی لکھت روپ میں جو قرآن ہمارے سامنے ہے، کیا یہ ذریعہ اس کی حفاظت کا ہے؟ اگر یہی ذریعہ ہوتا تو شاید لوگ قرآن کریم کو ختم کر دیتے، لیکن قرآن کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ ہے حافظ قرآن۔ آج مسلمانوں کے پاس لاکھوں کروڑوں قرآن کے حافظ ہیں۔ اگر کوئی بندہ اتنی محنت کرے اور اتنی کوشش کرے کہ قرآن کی اس آیت کو ادھر اور اس آیت کو ادھر، یا اس زبر زیر پیش کو کوئی ایک حافظ آ کے پکڑ لے گا، اس لیے کوئی اس کے اندر رد و بدل نہیں کرتا۔ جب یہاں ہمارے اس ملک میں انگریزوں کی حکومت تھی تو انگریز پریشان اس بات کو لے کر تھا کہ یہ آخر مسلمانوں کو ہوتا کیا ہے۔ کبھی وہ جہاد کے نام پہ کھڑے ہو جائیں، بغاوت پہ اتر جائیں، حکومت کے خلاف میدان میں آ جائیں، آخر ہے کیا معاملہ ہے؟ حالانکہ اس وقت تک انگریز تقریباً پورے ملک پہ قابض ہو چکا تھا، تقریباً سارے ملک پہ انگریز کا قبضہ ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ پریشان تھا اس بات کو لے کر کہ جذبہ آتا کہاں سے ان مسلمانوں کے اندر۔
تو ان کے جو بڑے بڑے ماہر اور دانشوران جو تھے انہوں نے ان کو بتایا کہ دیکھو مسلمانوں کا تعلق جب تک قرآن کریم کے ساتھ رہے گا اور قرآن کے ماہرین یعنی علماء کے ساتھ رہے گا اس وقت تک ان مسلمانوں کو خاموش نہیں کر سکتے. ان کے جذبات گرم ہی وہاں سے ہوتے ہیں قرآن کے ذریعے علماء کے ذریعے. تو اس زمانے میں انگریز نے ایک کوشش کی تھی 3.5 لاکھ قرآن کریم انگریزوں نے جلائے اس دور میں اور 57,000 بعض لوگ کہتے ہیں 14,000 علماء کو قتل کیا انگریزوں نے کہ نہ رہیں گے علماء نہ رہیں گے قرآن اور نہ رہے گا مسلمانوں کا ان سے تعلق. لیکن پھر انگریزوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ بھائی قرآن کے نسخے جلانے سے قرآن کے نسخے ختم کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کے یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ ہیں. قرآن کو ہم ختم کر ہی نہیں سکتے. اور اس کے ٹائم میں رشیا کے اندر جب کمیونسٹوں کا دور تھا آج بھی وہاں کمیونسٹ ہیں لیکن یہ نظام نہیں تھا جو اب موجودہ نظام ہے. تو انہوں نے ایک ظلم یہ کرا تھا کہ مسلمانوں کے اوپر ایک تمام طرح کی پابندی عربی لفظ بولنے پر پابندی تھی. وہاں پر آپ کسی کو سلام نہیں کر سکتے. کوئی آپ کو سلام کر لے آپ جواب نہیں دے سکتے. اللہ کے رسول کا نام آپ نہیں لے سکتے تھے. اور اس حال میں تقریباً 70 سال گزرے رشیا کے اندر 70 سال. اور دنیا یوں خوش ہو رہی تھی کہ اب تو مسلمان قرآن سے بالکل دور ہو چکا ہوگا. نماز سے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام سے دور ہو چکا ہوگا. اب جو یہ نظام آیا 70 سال کے بعد یعنی ایک جمہوری نظام آیا چلو عوام کی بھی سنی جائے گی آزادی دی جائے گی. اس وقت دیکھا تو وہاں سینکڑوں حافظ نکلے اور سینکڑوں نمازی نکلے ہزاروں نمازی نکلے. تو جب تحقیق کی معلوم کیا تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم گھر میں رکھنا یہ تو جرم تھا. قرآن کی تعلیم دینا یا لینا یہ بھی جرم تھا. اور کوئی مقدمہ نہیں. جس کے گھر میں قرآن ملا قتل کر دیا پورے گھر والوں. جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ملا فوراً قتل. کوئی مقدمہ نہیں کوئی جیل نہیں. تو اس زمانے کے جو لوگ پڑھے لکھے تھے جو قرآن کے ماہر تھے حافظ تھے علماء تھے تو انہوں نے ایسی ترکیبیں اپنائی کہ اپنے گھروں کے اندر گڈھے کھودے گڑھے اور رات کو ان گڈھوں کے اندر جاتے اور اپنے بچوں کو یا پڑوس کے بچوں کو قرآن پڑھاتے. اور بعض دفعہ اگر کسی کا گھر اتنا بڑا نہیں تو پھر ایک کام یہ کرتے کہ ایک جنازے کی شکل بناتے ایک جنازے کی چرپائی اس کو لے جاتے بھائی جنازہ دفنانے جا رہے اور وہ سب پڑھنے والے ہوتے اور ایک پڑھانے والا ہوتا. جنگل میں جا کے قرآن کا سبق دیا انہوں نے یاد کرا یہ اپنے اپنے گھر کو لوٹے. اس حال میں 70 سال گزارے لوگوں نے. دوسری تیسری نسل آ گئی لیکن آج الحمدللہ ان کو بھی احساس ہوا اور دنیا والوں کو بھی احساس ہوا کہ واقعی قرآن کو ختم نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے اپنے ذمے اس کی حفاظت لی ہے. اور حفاظت کا ذریعہ اللہ نے حافظ قرآن کو بنایا. تو آج جو لوگ بہت سے کہتے ہیں نا حافظوں پہ تان تشنی برا بھلا کچھ کہنا بھائی ان کا تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ جو قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کرا وہ تو ان کے ذریعے سے اللہ کرا رہا. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ حافظوں کا شکریہ بھی ادا کریں اور ہو سکے تو قرآن کے حافظوں پہ کچھ خرچ بھی کرنا چاہیے. جہاں بھی قرآن کی تعلیم ہوتی ہے قرآن پڑھا جاتا پڑھایا جاتا ہمیں بڑھ چڑھ کے اس کے اندر حصہ لینا چاہیے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کا حافظ ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو دیکھو
قرآن کا حفظ کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے لوگ حافظ بن جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ بھی سب قرآن کے حافظ نہیں تھے، تو کم سے کم درجے میں ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ناظرہ قرآن تو پڑھنا سیکھ لیں۔ ناظرہ مطلب دیکھ کے پڑھنا، بھائی اول درجہ تو وہی ہے، آدمی حفظ کرے، خواہش رکھے، اگر میری عمر نکل گئی میں نہیں پڑھ سکا تو میں نیت کروں کہ انشاءاللہ میں اپنے بچوں کو حافظ بناؤں گا۔ اور دوسرا درجہ یہ، اگر حفظ نہ کر سکیں تو کم سے کم درجے میں ناظرہ قرآن پڑھیں۔ وہ لاسٹ کی بات ہے کہ ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکے، عمر ادھر ادھر چلی گئی، تو کم سے کم اتنا قرآن سیکھنا اور پڑھنا تو فرض ہے جتنی نماز میں ضرورت ہوتی ہے۔ اتنا قرآن کا پڑھنا اور سیکھنا یہ تو فرض ہے۔ کس پہ فرض ہے؟ سارے مسلمانوں پہ، خالی مردوں پہ نہیں، خالی عورتوں پہ نہیں، سب پہ، عورتوں پہ بھی اور مردوں پہ بھی۔ تو اس لیے ہم سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے۔ آج جس بندے نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، یعنی یہ نیت کے ساتھ کہ یہاں سے میں قرآن سیکھوں گا، لیکن ٹائم لگا، 2 سال 10 سال 20 سال، لیکن اس نے اپنی طرف سے کمی نہیں کی ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھو، اس بندے نے اپنی طرف سے کمی نہیں کی ہے اور اس حال میں یہ دنیا سے چلا گیا۔ ابھی پورا نہیں سیکھا لیکن پہلی دنیا سے چلا گیا، موت آ گئی۔ تو اللہ قیامت کے دن اسے حفاظ میں کھڑا کرے، یعنی حافظوں کی سب میں کھڑا کرے گا، کیونکہ اس نے تو اپنی طرف سے کوشش کری تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج آپ شروع کر دیں اور پھر 8 دن تک اٹھائیے بھی نہ دیں، اور پھر ہاں جی کوشش تو چل رہی ہے، بھائی بولنے کا نام نہیں ہے وہ۔ ایک آدمی سیکھ رہا ہے اور جتنا بھی وقت ملنا نکالنا۔ ایک جماعت کے ساتھ ہی تھے، وہ جماعت میں گئے، دنیاوی اعتبار سے بہت پڑھے لکھے تھے، کسی بڑی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ جماعت میں گئے، انہوں نے نیت کری کہ میں قرآن پاک کو حفظ کروں گا، اور شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، وقت پورا ہوا، گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد پھر اپنا مشغول ہو گئے، پھر آئندہ سال پھر گئے، پھر قرآن شروع کر دیا، پھر گھر آئے، پھر مصروف مشغول، لیکن جتنا حفظ کر کے آتے تھے اس کو پڑھتے تھے، یعنی بھول نہ جاؤں۔ اس طرح 17 سال میں قرآن حفظ کرا انہوں نے۔ کتنے سال میں؟ 17 سال میں۔ نیت تھی، کوشش کری، اور اللہ نے حافظ بنا دیا۔ آدمی دل پہ لے لے تو سب آسان ہے، دل پہ نہ لے کچھ بھی نہیں۔ تم نے اورنگزیب بادشاہ کا نام سنا؟ سلطان عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، کتنے بڑے بادشاہ تھے۔ اس وقت جو ہمارا ملک ہے یہ، اس وقت اس سے بھی بڑا تھا، پاکستان افغانستان کی سرحدوں تک، اور بہت سا ایریا تو چین نے بھی لے لیا اب، جو اورنگزیب کے زمانے میں بہت بڑا۔ اتنے بڑے خطے کا بادشاہ حفظ کب کرا؟ بادشاہ بننے کے بعد۔ اب ایک آدمی آج کے دور میں، کوئی بھی، میں ہوں آپ، کوئی بھی، بھائی وقت نہیں ہے ہمارے پاس، فرصت نہیں ہے، یہ سب بیکاری کی بات۔ اس بادشاہ کو کیسے وقت ملا تھا قرآن پاک حفظ کرنے کا، جبکہ بادشاہ سے زیادہ مصروف؟ بولو، آج کا ایک ایم ایل اے، ایک ایم پی، بلکہ گلی کا ایک کونسلر لیڈر، اس کے پاس وقت نہیں رہا۔
تو اورنگزیب بادشاہ جو اتنے بڑے ملک کے بادشاہ تھے، ان کو قرآن پاک حفظ کرنے کا وقت کہاں سے ملا؟ وجہ اس کی یہ بنی تھی کہ جب انہوں نے اپنے والد شاہ جہاں کو قید میں ڈالا، قید کے اندر، خیر یہ ایک لمبی کہانی، بعض لوگ اس کو غلط بنا کے پیش کرتے، وہ لے جا رہے، میں صرف ان کے حفظ کرنے کی وجہ بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے درخواست کری کہ بیٹے وقت گزارنا مشکل ہو رہا قید خانے میں، اگر کچھ بچے جیل میں یا پڑھنے آ جائیں اگر میرے پاس تو میرا وقت گزر جائے گا۔ تو اورنگزیب نے اس کا انتظام کرا اور کچھ بچے جیل کے اندر پڑھنے آنے لگے شاہجہاں کے پاس۔ خیر ایک بچہ ان میں حافظ بنا شاہجہاں کے بعد، تو پھر اپنے بیٹے سے ملے اور بیٹے سے کہا کہ آج میرے پاس پڑھنے والے ایک بچے نے قرآن پاک حفظ کرا، کاش میرا بھی کوئی بچہ حافظ ہوتا۔ اب اورنگزیب نے نیت کری کہ میں حافظ بنوں گا، یہاں سے حفظ کروں۔ تو دیکھو ٹھیک ہے بھائی، آپ کی مصروفیت ہوگی، میری ہوگی، نہیں کر سکتے، لیکن اتنی نیت کر لیں، قرآن پاک کو ناظرہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور کم سے کم درجے میں جتنی ضرورت نماز کے اندر ہے قرآن کی، اتنا قرآن تو ہم ہر حال میں سیکھیں۔ اس سے آگے ہو جائے اور اچھی بات ہے، اس سے آگے ہو جائے اور اچھی بات ہے، اول درجے کی بات ہے۔ اچھا چلو اس پہ ایک واقعہ اور سنو۔ ایک بڑے میاں 60 سال کی عمر میں، کتنی، جماعت میں گئے، جماعت میں جا کے ان کو احساس ہوا اور ان کو وہاں جا کے معلوم ہوا، ارے، اور انہوں نے وہی نیت کری کہ میں قرآن پاک حفظ کروں گا۔ 60 سال کی عمر میں وقت لگا کے آئے اور آگے مدرسے کے اندر داخلہ لیا۔ مدرسے والوں نے عمر دیکھ کے داخلہ بھی دے دیا، کوئی شرط نہیں ان کے لیے۔ آدمی اتنے شوق سے آیا بھائی چلو۔ تو وہ مدرسے کے اندر جب حفظ کر رہے تھے تو کلاس کا جو استاد تھا وہ ان کے بیٹے کی عمر کا تھا، اور بڑے میاں 60 سال کی عمر میں حفظ کرنے گئے، 3 سال میں حفظ کرا۔ جس ٹائم حافظ ہوئے ہیں تو 63 سال کی عمر بڑے میاں کی، اور جب ان کے پگڑی بندھی ہے تو ان کے بیٹے پوتے بھی آئے اس کے اندر۔ دیکھو مزے کی بات، یہی ہمارے علاقے میں مظفر نگر کے علاقے میں۔ تو بڑے میاں نے دل پہ لینا وہ بات، حافظ بن گئے، 3 سال محنت کری اللہ نے حافظ۔ تو کیا موقع ہوگا، دادا کے پگڑی بند رہی ہے، پوتا آیا ہوا ہے، بیٹا آیا ہوا، میرے والد صاحب حافظ ہوئے۔ تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ قرآن پاک کو پڑھیں گے، قرآن کو سیکھیں گے، موت تک سیکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ